أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارس و روم کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی. اب یہ خوشخبری سنائی کب؟ اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دوسری روایت ہے غزوہ احزاب کے موقع پر. پہلی روایت حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور روم کے فتح ہونے کی بشارت دی، خوشخبری دی. یہ سن کر منافقوں اور یہودیوں نے کہا کہ انہیں فارس اور روم کیسے مل جائیں گے، وہ تو بہت بڑی قوت اور غلبہ والے ہیں. آج کے دور میں دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کا سپر پاور امریکہ ہے. اب ایک غریب ملک یہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہم ایک وقت آئے گا دنیا کے سپر پاور بن جائیں گے اور یہ امریکہ سب ہمارے ماتحت ہو جائیں گے، تو کون ان کو مانے گا؟ بظاہر خیال بہت مشکل تھا، اس طرح سوچنا بظاہر یہ مشکل لگ رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ باتیں کی، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. اور غزوہ بدر 2 ہجری کو جو ہوا بدر، 3 ہجری کو احد. یہ جب بدر کے اندر بھی شکست ہوئی، احد کے اندر بھی شکست ہوئی، پھر اس کے بعد کفار نے، یہودیوں نے، سب نے مل کر ہر ایک اپنی پوری کی پوری جمع پونجی لگانے کے لیے تیار تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایسا کیا جائے کہ یک بار ان پہ حملہ کیا جائے. چنانچہ غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں، یہ 5 ہجری کو ہوا، مدینہ منورہ کے بالکل قریب. آپ تو یہ جگہ مدینہ کے اندر آ چکی ہے. یہ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو تمام کفار نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حملے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. خندق کھودی گئی تو ایک چٹان آ گئی، اور وہ چٹان بڑی سخت تھی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھی اور آپ خود تشریف لائے، یعنی کدال کئی جسے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود تشریف لائے اور آپ نے زور سے ماری اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب اس کو مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو اس وقت ایک چنگاری اڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس وقت یہ بات فرمائی کہ مجھے آج فارس اور روم کے محلات دکھائی دیے ہیں، یعنی کہ وہ آزاد ہو جائیں گے.
اس وقت کی سپر پاوریں یہ ایران اور روم تھے، یہی تو ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتح ہوں گے اور مسلمان ان پر غالب ہوں گے۔ اس پر جو مدینے کے منافق تھے انہوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ خندق کھود رہے ہیں اور آپ بات کری جا رہے ہیں فارس کی اور ایران کی، وہ ہم کیا کریں گے، فاتح بن کر وہاں لوٹیں گے، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ عزت اور ذلت، بادشاہت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ، مالک الملک، بادشاہت مالک، ملک مالک کہتے ہیں مالک کو، بادشاہت، ملک کہتے ہیں ملک، بادشاہی کے مالک، بادشاہی کے مالک، تو دیتا ہے الملک حکومت، الملک کیا دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، منتشاء جسے چاہے، و تنزیع، تنزل سے کہتا ہے نیچے گرنا، تنزل چھین لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن تشاء جسے چاہے، و تعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے منتشا جسے چاہتا ہے، و تو ذل من تشاء، اور رسوا کر دیتا ہے، ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے اللہ، بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب عزت دینے والی بھی ذات وہی ہے، ذلت بھی اسی نے دینی ہے۔ اے ابن آدم، پھر کیوں نہ ہو کہ ہر وہ کام کیا جائے جس پہ وہ راضی ہو، جس پہ وہ راضی ہو، کہ جو عزت دیتا ہے، جو ذلت دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکموں کو مانا جائے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر عزت ہی عزت ہوگی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں، جیسے چاہے، جسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسا کرنا چاہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تولج اللیل فی النہار، مزید اللہ نے وضاحت کر دی، تولج اللیل، وہ عزت و ذلت دینے والا کون، کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَتُخْرِجُ نکالتا ہے الْحَيَّ زندہ کو، جاندار کو، میت میں جان سے، اور تخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے۔ کیسے جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے؟ جس طرح کہ کیا کر سکتے ہیں اس کو، مرغی کو انڈے سے نکالتا ہے، مرغی کو کس سے نکالتا ہے، انڈا بے جان ہے، مرغی جاندار ہے۔ اس طرح انسان کو جاندار ہے، اور بے حقیر ایک گندا ناپاک پانی کا قطرہ ہے، اس ناپاک پانی کے ایک بے جان قطرے سے جاندار انسان، خوبصورت انسان پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح گندم ہے، کوئی بھی فصل لگا لیں اور وہ گندم، وہ دانہ بے جان ہے، اس دانے سے گندم پیدا کرتا ہے، وہ جاندار، وہ پودا بن جاتا ہے، درخت بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تخرج الحی من المیت، اللہ رات میں نہیں، وہ تخرج نکالتا ہے الحی جاندار کو، زندہ کو، من المیت مردے سے، وہ تخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، بے جان کو جاندار سے، انسان سے بے جان وہ حقیر پانی کا نطفہ پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح اور مرغی سے، جاندار سے، مرغی سے بے جان انڈا نکالتا ہے، کیا نکالتا ہے، انڈا نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے، بے حساب رزق دیتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر آدمی
اپنے پس منظر کو دیکھے، اپنے والدین کو نظر دوڑائے کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری اور آج ہم کتنی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پر نعمتیں کی ہیں۔ لہٰذا رات اور دن کا بڑھنا اور اسی طریقے سے رات اور دن کا چھوٹا ہونا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رات اور دن، عزت و ذلت، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کیوں نہ ہو رزق، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، پھر کیوں نہ ہو کہ اسی کی مان کر چلا جائے۔ جب اسی کے مانیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حکموں اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔